ایسے حضرات بھی موجود ہیں جو یزید کو آج بھی امیر المؤمنین مانتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یزید کا اصلی بیٹا معاویہ بن یزید، جب یزید کے بعد اس کو تخت پہ بٹھایا گیا، معاویہ بن یزید نے مسجد کے منبر پہ چڑھ کے خطبہ دیا اور کہا، اے لوگو، جس تخت پہ آج مجھے تم لوگوں نے بٹھایا ہے، یہ تخت مجھ سے پہلے میرے والد یزید کے پاس تھا، وہ تخت کے قابل نہیں تھا، وہ حقدار نہیں تھا، اللہ نے اس کی عمر کو تھوڑا کر دیا، وہ اپنی قبر میں عذاب میں مبتلا ہے۔ کس وجہ سے؟ تو معاویہ بن یزید کہتا ہے، ان گناہوں کے سبب، نواز رسول کے قتل کرنے کے سبب، شراب کو جائز قرار دینے کے سبب اور کعبہ بیت اللہ کی بے حرمتی کرنے کے سبب یزید کا اپنا اصلی بیٹا کہتا ہے کہ میرا والد اب بھی عذاب میں مبتلا ہے۔ محترم سامعین کرام، یزید کو امیر المومنین کہنے والا سنو، حضرت نوفل بن فرات وہ کہتے ہیں، ایک دن میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دربار میں بیٹھا تھا، اور بھی کافی سارے لوگ جمع تھے۔ یزید کی بات چل پڑی، بات میں ایک شخص نے یزید کی بات شروع کی، بات چل رہی تھی یزید کی، تو کسی نے کہا جی یزید امیر المؤمنین ہے۔ جیسے ہی اس نے یزید کو امیر المؤمنین کہا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فوراً جوش میں آ گئے، فوراً سپاہی کو بلایا اور فرمایا اس کو لے جاؤ، جا کے اس کو 20 کوڑے مارو۔ اس سپاہی نے کہا، حضور اس کا کیا جرم ہے، اس کی کیا خطا ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اس نے یزید کو امیر المؤمنین کہا ہے، یزید کو امیر المؤمنین کہنا اس کی یہی سزا ہے۔ محترم سامعین کرام، یزید کو امیر المؤمنین کہنے پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اس کو 20 کوڑے مروائے۔ کاش آج بھی عمر بن عبدالعزیز ہوتے، جو آج یزید کے چاہنے والے ہیں، یزید کے حامی ہیں، یزید کو امیر المؤمنین کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا درہ ہوتا اور ان لوگوں کے جسم ہوتے جو یزید کو آج امیر المؤمنین مانتے ہیں۔ میں ان یزید کے حامیوں سے صرف اتنا کہتا ہوں، تم یزیدی ہو، ہم حسینی ہیں، انشاءاللہ کل ہم بروز قیامت امام حسین کے غلاموں میں ہوں گے، اور تم یزید کے چاہنے والے کل یزید کے ساتھ ہوں گے۔